اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اعمال پر سزا اور جزا رکھی ہے۔ جہاں نیک اعمال پر اللہ تعالیٰ نے جزا رکھی ہے، وہی اللہ تعالیٰ نے گناہوں پر سزا بھی رکھی ہے۔ اکثر گناہ تو ایسے ہیں جن کی سزا تو انسان کو آخرت میں ملے گی، لیکن کچھ گناہ ایسے بھی ہیں جن کی سزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان خیریت سے ہوں۔ اور انشاءاللہ جس ویڈیو پہ ریئیکشن دینے آ رہے ہیں، نور حدیث چینل کا نام ہے۔ ان کے چینل کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گا، آپ لوگوں نے جو سبسکرائب کریے گا اور میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ دوستو آج کی ویڈیو بڑی عبرت والی ہے، بہت عبرت والی ویڈیو ہے، اس سے عبرت لیجیے گا ضرور۔ آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس ویڈیو کے ذریعے سے کہ انسان جو گناہ کرتا ہے اس کی سزا تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی دیتا ہے، اور جو انسان نیک کام کرتا ہے اس کا بھی صلہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی دیا ہے اور آخرت میں بھی دیتا ہے۔ تو لیکن ایسے کون سے گناہ ہیں جو بہت بڑے گناہ، جس کو سمجھ لیجیے کہا گیا ہے کہ ان کی سزا آدمی کو دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں تو ملے گی، لیکن دنیا میں بھی اس کی سزا ضرور ملے گی، یہ کیونکہ حضرت علی نے فرمایا ہے۔ تو آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں وہ 3 بڑے گناہ کون سے ہیں جس کی سزا دنیا میں ملے گی اور آخرت میں ملے گی۔ تو ہم سب اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں اور اس سے عبرت لیں کہ اگر اس طرح کے کوئی گناہ کرتا ہے یا کھو چکے ہیں تو فوراً توبہ کر لیں، کیونکہ توبہ کے دروازے دوستوں کبھی بند نہیں ہوتے۔ توبہ بہت اچھی بات ہے، توبہ کر لینا، یا کوئی غلطی ہو گئی کسی سے معافی مانگنا، تو اس سے کوئی بھی حرج نہیں ہے، نہ کوئی چھوٹا نہ بڑا ہو جاتا ہے۔ آپ نے گناہ کیا ہے، فوراً اللہ سے توبہ کر لیں، اللہ کا رجوع ہو جائے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جلد ضرور معاف کرے گا۔ تو آئیے ہم لوگ ویڈیو کے ذریعے سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں یہ کون سے بڑے گناہ ہیں جس کی سزا دنیا میں ملے گی اور آخرت میں ملے گی۔ تو آئیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں، اور جتنا ہو سکے اس کو شیئر کریے تاکہ ہر آدمی اس کو دیکھے اور اس سے عبرت بھی لے۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اعمال پر سزا اور جزا رکھی ہے۔ جہاں نیک اعمال پر اللہ تعالیٰ نے جزا رکھی ہے، وہی اللہ تعالیٰ نے گناہوں پر سزا بھی رکھی ہے۔ اکثر گناہ تو ایسے ہیں جن کی سزا تو انسان کو آخرت میں ملے گی، لیکن کچھ گناہ ایسے بھی ہیں جن کی سزا آخرت میں ملنے کے ساتھ ساتھ انسان کو دنیا میں بھی کاٹنی پڑتی ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں یہ گناہ کون سے ہیں، اور اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان کیا ہے۔ اس بارے میں مکمل معلومات جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں۔ دوستو یاد رہے کہ انسان سے بہت سے گناہ ہوتے ہیں، جن میں شرک، قتل اور زنا جیسے گناہ بھی شامل ہے، لیکن ان گناہوں کی سزا کو اللہ پاک ٹالتا رہتا ہے اور بندے کو مہلت دیتا رہتا ہے، اور اللہ چاہے تو ان گناہوں کی سزا کو قیامت کے دنوں تک بھی روک سکتا ہے۔ لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان گناہوں کی سزا بندے کو فوری طور پر اسی دنیا میں دے دیتا ہے۔ ادھر بندہ یہ گناہ کرتا ہے اور ادھر اس کو اس کا بدلہ مل جاتا ہے۔ یہ گناہ کون سے ہے، چلیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حکایت بتاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اے علی، کیا کوئی ایسا گناہ ہے کہ جس کی سزا انسان کو اسی دنیا میں ملے گی؟ تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ 3 گناہ ایسے ہیں کہ جس کی سزا انسان کو دنیا میں ہی مل جاتی ہے۔ تو پہلا گناہ ہے ماں باپ کو تکلیف پہنچانا اور ان کے ساتھ زیادتی کرنا۔ جو انسان اپنے والدین کو تکلیف دیتا ہے تو اس کی اپنی اولاد اس کو دنیا میں ہی تکلیف پہنچاتی ہے اور وہ دنیا میں ہی رسوائی کا سامنا کرے گا۔ دوستو ان گناہوں میں پہلا اور سب سے بڑا گناہ ہے ماں باپ کی نافرمانی اور ان کو تکلیف پہنچانا۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چند فرمان بھی سن لیجئے۔ اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر گناہ کی سزا اللہ تعالیٰ ٹال دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے قیامت کے دن تک، سوائے ظلم اور والدین کی نافرمانی کے، کیونکہ اس کی سزا اللہ تعالیٰ موت سے پہلے گنہگار کی زندگی میں ہی دے دیتا ہے۔ اور ایک دوسری جگہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ترجمہ حدیث ہے کہ 2 گناہ ایسے ہیں کہ جس کی سزا دنیا میں ہی دی جاتی ہے، وہ ہے ظلم اور والدین کی نافرمانی۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ترجمہ حدیث ہے کہ ظلم اور بے رحمی سے بڑھ کر کوئی گناہ ایسا نہیں جس کی سزا اللہ کی طرف سے اسے جلد سزا دی جائے اور آخرت کے لیے بھی اسے باقی رکھا جائے۔ دوستو سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ والدین کی نافرمانی کی سزا اس قدر سنگین ہے کہ دنیا میں بھی ایسے گنہگاروں کو تباہ کیا جاتا ہے، جبکہ اور بھی سنگین گناہ ہے مگر ان کی سزا فوراً نہیں ملتی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی گناہ کبیرہ ہے۔ گناہ کبیرہ میں بھی اتنا بڑا گناہ کہ اس کی سزا دنیا سے ہی شروع ہو جاتی ہے اور آخرت تک چلتی رہے گی۔ یہ بات والدین کے نافرمانی سے متعلق حدیث پر نظر کرنے سے معلوم ہوتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کی فرمانبرداری کا بھی حکم دیا ہے، یعنی حقوق العباد کے بعد والدین کے حقوق کا درجہ ہے۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
والدین کی نافرمانی کو شرک کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اس حدیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ والدین کی نافرمانی اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ ایسے گنہگار کو اللہ تعالیٰ دنیا میں سخت سزا دیتا ہے تاکہ ماں باپ بھی نافرمان اولاد کی سزا دیکھ لے۔ دوستو، نافرمان اولاد کی دنیاوی سزا میں جہاں اولاد کے لیے سبق ہے، وہی اس میں دنیا والوں کے لیے بھی ایک درس و نصیحت ہے، تاکہ کوئی اولاد ماں باپ کا حق نہ لے، ان کی خدمت سے منہ نہ پھیرے، انہیں کھلانے پلانے اور ان کی دیکھ ریکھ میں کوتاہی نہ کرے۔ خاص طور پر جب دونوں بوڑھے ہو جائے، چلنے پھرنے کام کاج کرنے سے معذور ہو جائے، تو ایسے وقت میں اولاد ان کی خدمت کرے، صحیح وقت پر کھانے کا انتظام کرے، جو خود کھائے وہ انہیں بھی کھلائے، بدن کپڑا اور جگہ کی صفائی کا خیال کرے، پیشاب پخانہ اور ضروریات زندگی پر ان کی مدد کرے۔ مگر عام طور پر لوگ اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرنے سے پیچھے ہٹتے ہیں، اور ایسے شخص سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اور اسے اپنے ماں باپ کے ساتھ برا برتاؤ کرنے کی وجہ سے اسے دنیا میں بھی اللہ سزا دے دیتا ہے، اور آخرت میں بھی وہ شخص سزا کا حقدار ہوگا۔ جیسے ماں باپ نے ہماری خدمت کی، ویسے ہی اولاد کا بھی فرض ہے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے اور ان کا حکم مانے۔ جیسا کہ ابن ماجہ میں روایت ہے کہ یہ ایک ایسا گناہ جس کی سزا آخرت میں تو ملے گی ہی، لیکن وہ اس لائق ہے کہ اسے دنیا میں بھی سخت سے سخت سزا ملے۔ دوسرا گناہ ہے ظلم کرنا۔ جو انسان دوسروں پر ظلم کرے گا تو اس کی عزت لوگوں کے دلوں سے نکل جائے گی اور وہ ہر جگہ صرف رسوا ہو کر ہی رہ جائے گا۔ حدیث میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ وہ ہے ظلم کرنا۔ یاد رہے کہ ظلم اور تکبر اللہ کی ذات کو پسند نہیں، اور اکثر حدیث میں بھی اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ مظلوم کی آہ سیدھے عرش پر جاتی ہے اور اللہ مظلوم کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی لیے ظالم شخص کو بھی اللہ دنیا میں ہی ذلیل کر دیتا ہے۔ مظلوم کی فریاد اس تیر کی طرح ہے جس سے ظالم کبھی بچ نہیں سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ کو یمن بھیجا تو ان سے فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچنا۔ تیسرا گناہ ہے کہ نیکی اور بھلائی کی قدر نہ کرنا۔ جو شخص دوسروں کی نیکی کی قدر نہیں کرتا تو ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ اس کی قدر ختم ہو جاتی ہے اور وہ رسوا ہو کر رہ جاتا ہے۔ تیسرا گناہ کسی نیکی کی قدر نہ کرنا ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ کسی کی ہوئی بھلائی اور نیکی کی قدر کرنی چاہیے، نہ کہ احسان فراموشی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص احسان فراموشی کرے گا تو اس کو اس کا خامیازہ دنیا میں ہی بھگتنا پڑے گا۔ ویسے کہا جاتا ہے کہ کسی مومن کے دل کو توڑنا خانہ کعبہ کو بھی ڈھا دینے سے بڑا گناہ ہے۔ اب خود ہی سوچ لو کہ جب آپ کسی کی احسان فراموشی کرتے ہیں یا کسی کی نیکی کو بھلا دیتے ہیں تو اس شخص کے دل پر کیا گزرے گی۔ دوستو، اس حکایت میں آپ نے جان لیا کہ وہ کون سے 3 گناہ ہیں جس کی سزا انسان کو دنیا میں ہی مل جاتی ہے، کیونکہ یہ گناہ اللہ کو انتہائی ناپسند ہے، جس کی وجہ سے آخرت کے عذاب کے ساتھ ساتھ ان گناہوں کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی بندے کو دے دیتا ہے، اور حدیث شریف میں بھی اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ ان گناہوں کی سزا آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی ہوگی۔ تو دوستوں، یہ تھا ہمارا ایکشن جو ہم نے دیکھا حضرت علی نے کیا فرمایا تھا، یہ کہ یہ بہت بڑے گناہ ہے، سمجھ لیجئے دوستوں۔ کسی کا دل توڑ دینا یا تکلیف پہنچانا بہت بڑا گناہ ہے، اور کسی کی بد دعا لینا بہت بڑا گناہ ہے، سمجھ لیجئے، کیونکہ کسی کی غریب کی بد دعا جب لگتی ہے سیدھا عرش پہ جاتی ہے۔ تو کسی کا بھی دل نہ دکھائیں، کسی سے بد دعا نہ لیں، اور احسان اگر کوئی کرتا ہے تو اس کا احسان فراموش نہ بنے، یہ سمجھ لیجئے آپ۔ تو یہ تمام جو گناہ ہم لوگ کرتے ہیں اس دنیا میں تو اس کی سزا ملے گی، آخرت نہیں ملے گی، لیکن یہ جو گناہ بتائے گئے ہیں حضرت علی نے جو فرمایا ہے کہ اس کی سزا تو دنیا میں ملنی کو فوراً ہی مل جائے، لیکن ہم میں سے کسی کو بھی یہ احساس نہیں ہوتا ہے کہ یہ گناہ کیے ہیں، اس کی ہم کو یہ سزا ملی ہے۔ تو دوستوں، اس چیز پہ غور کریں اور جتنا ہو سکے غور کریں کہ کیا ہم سے یہ گناہ ہوتے ہیں یا ہو رہے ہیں، تو فوراً توبہ کر لیں دوستوں میرے بھائیوں، اور توبہ کے دروازے کئی بند نہیں ہوتے، اور کوشش کریں سب سے صلہ رحمی کریں، نرمیت سے بات کریں، ہنستے بولتے سب سے بات کریں۔ گھمنڈ غرور یہ سب اللہ تعالیٰ کو بالکل ہی پسند نہیں، تکبر بالکل پسند نہیں ہے۔ تو امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ہم آپ سے ملیں گے اب نیکسٹ ویڈیو میں، اور اس ویڈیو کو شیئر کریے گا تاکہ اگر کسی کے اندر یہ کمی ہے یا یہ ہوتی ہے تو فوراً سے توبہ کر لیں۔ ہم ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔